احمد اویس صاحب، میں نے ایک اور چیز جو دیکھی، اب وہ بیرسٹر غور خان صاحب، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جائز سی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ امریکہ شامل ہوا اور سیز فائر ہو گیا بھارت کے ساتھ، تو انہوں نے اپنا، یعنی عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے. اگر غیروں سے ہو سکتا ہے تو اپنوں سے بھی سیز فائر ہو سکتا ہے. اب یہ سیز فائر جو اندرونی ہے، یہ پتہ نہیں کتنا قابل برداشت ہوگا اختیار ولی صاحب کو یا ان کی حکومت کو، لیکن آپ کے نزدیک احمد اویس صاحب یہ سیز فائر اب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی بھی ملی ہے نا، فوج کا مقام بلند ہوا، اسٹیچر ہوا، اتنا بڑا کریڈٹ ملا فوجی قیادت کو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ہسٹری کی اگر آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری میں ایسے ایسے فیزز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور ایسے فیزز بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا موقع دیا، ایک اتنی بڑی فتح مبین دی، اتنی عزت دی، تکریم دی پاکستان کو، اور پاکستان کی عام فورس، دیکھیں کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے اس غریب قوم نے یہ کانشیسلی محسوس کیا تھا شروع سے کہ ہمیں پاکستان کو زندہ رہنے کے لیے ایک سوورن اسٹیٹ، ایک بہت مضبوط اور طاقتور اور ویل ایکوپڈ آرم فورسز کی ضرورت ہے. ہماری ٹریننگ ان سے اچھی تھی، ہمارا ایکوپمنٹ ان کے اچھا تھا، ہمارا جذبہ ان سے اچھا تھا. ہماری قوم وہ ہے کہ جو موت کے لیے تیار کھڑی ہے گلے لگانے کے لیے، اور دوسری طرف مقابلہ ان سے تھا جو موت سے خوف زدہ تھے، اس لیے مقابلہ نہیں ہو سکا. ایسی صورت میں ہمیں کوئی وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اللہ نے یہ ہارن لاکنگ کھول دی ہے اس ایونٹ سے. جب وہ ہارن لاکنگ ہو گئی ہوئی تھی نا، وہ کھل گئی ہے. اب جب کھل گئی ہے تو ہمیں سب کو میگنانیمٹی دکھانی ہوگی، صرف ایک ہی کو نہیں دکھانی ہوگی. حکومت کی طرف جو سیاستدان ہیں ان کو بھی دکھانی ہوگی، جو اپوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی کی طرف ہیں، ہر ایک کو دکھانی ہوگی. اور اس طرح سے ایک تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اس پوری جو پیچھے ایک پرابلم گزری، ایک بہت بڑا جو ہیرو کا امیج تھا ہماری آرم فورسز کا، وہ ٹارنش ہوا تھا. اللہ نے اس بڑے واقعہ کے بعد وہ امیج ریسٹور کر دیا، اور اس لیے اب وہ ایک خوبصورت رول جو ان کا قوم کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے ہے، وہ بھی برقرار رہے گا. اور ابھی سیاستدانوں کے لیے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ بھی اپنے دن کھولیں اور صلح صفائی کے ساتھ اپنے معاملات کو اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے حل کریں. کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ آپ لے کے آپ اور پارٹی کانفرنس میں بٹھائیں. کوئی وہ جن تو نہیں ہے کہ وہ ملک اٹھا کے لے جائے گا. یہ خوف اپنے دل سے نکال دے، سب کو نکالنا پڑے گا. اور ہم بیٹھیں آرام سے بیٹھ کے معاملات کو حل کریں آئندہ کے لیے. دیکھیے ابھی the war is not over. میری ایک بات یاد رکھیے گا، بالکل یہ دشمن اتنا مکار ہے ہمارا کہ یہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. یہ کسی وقت کے اوپر بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اس کو بریدنگ ٹائم نہیں دینا چاہیے. یہ جو صلح صفائی کی اور سیز فائر کی بات کی ہے، اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم بیٹھ کے میں اس کو میڈیٹ کروں گا، اگر وہ دیر کرتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف جاتی ہے بات، یہ یاد رکھیے. ان کو بریدنگ ٹائم ملے گا، وہ اسلحہ اسرائیل کے تھرو اور مختلف سورسز سے، امریکہ سے وہ اسلحہ ڈھر لیں گے، اور ہمارے اوپر اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے کسی وقت بھی وہ نہ کسی انٹرنیشنل لا کا خیال کریں گے، نہ کسی مورالٹی کا خیال کریں گے، نہ آگے پہلے کیا نہ اب کریں گے. اچھا، اس لیے ہمیں اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ان کو یہ دے دینا چاہیے کہ اب ہم نے اور کوئی ہم ایسا ایگریمنٹ نہیں مانیں گے سیز فائر کے اوپر جب آپس میں طے ہوتا ہے کہ کوئی یونیلیٹرل انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو اگر انڈیا وائلیٹ کرتا ہے یا دونوں فریق میں سے کوئی وائلیٹ کرتا ہے یونیلیٹرل، ہمیں نہیں ماننا چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. یہ بحث جاری ہے کہ اب ہم نے دیکھنا یہ کون پہل کرتا ہے، عمران خان صاحب یا حکومت. ایک بریک کے بعد. یہ ہمارا المیہ ہے، ہم اپنے مخالفین کو جیتے جی کبھی ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ نہیں دیتے. ہم اپنے جیتے جی بڑے بڑے لیڈروں کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں. اور یہ پریسیڈنٹ جو ہے، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کچھ زیادہ ہی سیٹ کیا. اسپیشلی اس میں بہت بڑا ہاتھ عمران خان کا ہے. جنگ کے موقع پر جو اپوزیشن لیڈر نے کہا وہ واقعی میں ایک شرمناک بیان تھا. جو علیمہ بی بی نے کہا وہ غلط تھا.
जो सोशल मीडिया पे इनके दोस्तों ने कहा कि हाँ आप बाहर निकलो जरा और घर से बाहर जाके लड़के आओ, बड़े बदमाश बनते थे, ऐसे किस्म के स्टेटमेंट इनकी पार्टी के बड़े टॉप नॉच के लोगों ने दिए हैं। अब ट्विटर पर आपने देखा होगा, एक खातून है वो फरमाती हैं कि भारत ने पलट कर वार कर दिया, अब संभालो अपने एयरबेस तुम्हारे उड़ गए। तो ऐसी चीजें ये भी इन्हीं की पार्टी के लोगों की हैं। हम फिर भी कहते हैं कि जो आपने किया है वो गलत था। और मैं ये भी समझता हूं कि जो बाद में फिर ये लोग आए हैं, बैरिस्टर गौहर के बयान को मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं होती जब आपका मुल्क पर हमला होता है, जब आपके मुल्क पर आपका दुश्मन हमला करता है, उस वक्त सियासी तजादात और सियासी मफादात को बहुत दूर फेंक कर आना होता है, फिर आपने अपने वतन के साथ खड़ा होना होता है। ये सारी चीज़ें, दुख हुआ, हमें भी तकलीफ हुई जब ये हालात हमने देखे। हाँ, ये नेशनल यूनिटी जो हुई, अब क्रेडिट की बात आती है तो देखें, क्रेडिट हम किसी को क्या क्रेडिट देंगे क्या नहीं देंगे, दुनिया खुद समझती है कि किसने क्या किया है। इस वक्त हम तीनों जंगें जो हैं तीनों महाज पर जीत चुके हैं, डिप्लोमेटिकली, बॉर्डर पर, फिजा में, जमीन पर और पॉलिटिकली। ये चारों जंगें आप जीत चुके हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, वजीर आजम साहब अगर डिप्लोमेटिकली इसी तरह अपनी पोजीशन बरकरार है कि उनका पॉलिटिकल वो मूव, वो उनकी स्टेटमेंट जो थी, वो उस पर आज तक मैं, आप, हम सब जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस पर खेल रहे हैं कि अगर पहलगाम का वाकया हमने किया है, हम उसमें मुलविस हैं, इंडिया इफ यू थिंक दैट वी आर इन्वॉल्व, तो लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इसकी एक मुश्तरका वो करते हैं, तहकीकात करते हैं। उस पे इंडिया बड़ा बैकफुट पे भी चला गया और दुनिया में वो आइसोलेशन में चला गया है। आप सलामती कौंसल जाएं, जहां भी जाएं, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी क्योंकि आपका मौकफ जानदार था। फिर जब जंग उसने मुसल्लत की तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने, फिर हमारी फिजाइया ने, मेरे ख्याल में जो तारीख रकम कर दी है कि जिसमें राफेल के तैयारों की मार्केट गिर गई जो चील और कव्वों की तरह नीचे गिरे हैं। S-400 को हमने मलिया मेट कर दिया, इजराइल के ड्रोन हमने गिरा दिए हैं, ये हमारी फौज की कामयाबी थी। और फिर पॉलिटिकली इस मुल्क के अंदर सबको यकजा करना, ठीक है पीटीआई की क़यादत थोड़ी देर से आई लेकिन आ गई, बैठ गई, उनके पास चॉइस भी कोई नहीं थी, बैठना ही था। ऐसे मामलात में आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, या आपने मुल्क के साथ खड़ा होना होता है, ठीक है, या आपने मुखालिफ के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन ये इनको सूट भी नहीं करता और किसी कीमत ये इसको हजम भी नहीं कर सके। तो ये सारे महाज हम जीत चुके हैं। अब जिस तरह मीडिया और सोशल मीडिया पर मैंने, आपने, अहमद अवैस भाई ने और सारे दोस्तों ने अपने बॉर्डर संभाले थे, हमको अपने अपने महाज संभाले रखने हैं। जंग भी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल ठीक, जंग भी खतरात रहते हैं, बिल्कुल ठीक, जंग मुकम्मल जीतने तक नहीं हुई, बहाली तक वी हैव टू परफॉर्म अ ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली। एग्जैक्टली, बट